شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ ان کلمات کو پڑھتے ہی انشاءاللہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی مفر نہیں ہے۔ انسان چاہے دنیا کے کسی کونے میں چھپ جائے، قلعوں میں رہائش اختیار کر لے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لمبی زندگی کی کوشش کر لے، لیکن جب وقت مقررہ آتا ہے تو موت اپنے وعدے کے مطابق آ کر رہتی ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کو نہ صرف ایک یقینی حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل، قبر کا عالم اور قیامت تک کے مراحل کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور موت کا لغوی معنی ہے زندگی کا خاتمہ، اور شرعی اصطلاح میں موت سے مراد روح کا بدن سے نکل جانا ہے۔ انسان کی تخلیق روح اور جسم سے ہوئی ہے، اور موت ان دونوں کے درمیان جدائی کا نام ہے۔ موت ایک پردہ ہے، ایک دروازہ ہے جو انسان کو دنیاوی زندگی سے اخروی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک مقرر شدہ وقت قرار دیا ہے جس سے کسی کو فرار حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں موت کی حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ نبی یا ولی ہی کیوں نہ ہو، موت سے بچ نہیں سکتا، اور اسی لیے ارشاد ربانی ہے کہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے آ ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں موت کے ناگزیر ہونے کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور سورۃ الملک میں ارشاد ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ یہاں موت اور زندگی کو ایک امتحان کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ بھی مسلمانوں کے لیے ایسے کلمات کا وظیفہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کلمات کو پڑھنے والے کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلمات ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کو پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے روح نکلتے ہی فوراً جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کلمات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تیاری اور اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ دنیاوی لذتوں میں ڈوبنے کے بجائے موت کی یاد سے اصلاح کی راہ اپنائی جائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ آسانی سے نکلتی ہے اور خوشبودار ہوتی ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت کی بشارت پاتا ہے۔ اسی طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ ناظرین، قرآن و سنت دونوں میں موت کی تیاری پر زور دیا گیا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے اور موت اس عمل کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کے بعد صرف جزا اور سزا کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتی ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتی ہے۔ نیک انسان کو قبر میں راحت، وسعت اور جنت کی ہوا ملتی ہے، جبکہ گناہگار کو عذاب اور تنگی کا سامنا ہوتا ہے۔ موت کے فوراً بعد فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ نیک انسان ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے، جبکہ بدکار اور کافر یہ سب بھول جاتا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ دنیا کی فانی حیثیت اسے یاد رہتی ہے اور آخرت کی تیاری کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اکثر اولیاء اللہ موت کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے زیادہ دنوں کے لیے آباد تھے، زیادہ مال رکھتے تھے، لیکن آج مٹی میں مدفون ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جو دنیا میں نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارے اور رب کی رضا کے لیے جیے۔
قرآن و حدیث ہمیں نہ صرف موت کی تیاری کا درس دیتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حقیقی زندگی دراصل موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ موت کو راحت کا ذریعہ پاتے ہیں، اور جو دنیا کے دھوکے میں زندگی گزار دیتے ہیں ان کے لیے موت دردناک انجام ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا سب سے نازک، پر اسرار اور حساس ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لمحے کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اولیاء اللہ کے اقوال میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ ہر انسان پر آتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، عالم ہو یا جاہل ہو۔ روح کا نکلنا ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک ایسا ذائقہ ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس سے بہرحال ہر انسان کو گزرنا ہے۔ روح نکلنے کا یہ عمل کبھی سہل اور آسان ہوتا ہے، کبھی انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ نیک اور متقی لوگوں کے لیے روح کا نکلنا انتہائی پرسکون، خوشبودار اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے مشک سے خوشبو نکالی جاتی ہے۔ فرشتے جنت کے سفید ریشمی کپڑوں میں آتے ہیں، ان کی ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مومن سے نرمی کے ساتھ روح نکالتے ہیں اور اسے فوراً جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا لمحہ کسی خوبصورت نیند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ان کی روح پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دوسری طرف فاسق و فاجر لوگوں کے لیے روح کا نکلنا عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ ان کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے، اور احادیث میں بیان ہے کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کافر کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی گیلی اون میں گھسی ہو اور اسے کھینچ کر نکالا جائے۔ ناظرین، یہ کیفیت ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ الفاظ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ آنکھیں پلٹ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، سانس رک رک کر آتی ہے اور جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ جب روح نکلنے لگتی ہے تو جسم آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سن ہوتے ہیں، پھر ٹانگیں، جسم کا نچلا حصہ، اور پھر آخر میں سر، اور انسان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ روح نکلنے کے بعد انسان کا اختیار نہیں رہتا اور روحانی طور پر انسان کی نگاہیں ایک الگ دنیا دیکھنے لگتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مرنے والا شخص وہ دیکھتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کو اس کا ٹھکانہ یعنی جنت یا جہنم دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بھی ہمیں روح نکلنے کے لمحے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی رکھا گیا، آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے کہ موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ موت کی تکلیف سے انبیاء بھی گزرے ہیں، اگرچہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے نہایت عزت اور احترام سے۔ روح نکالنے کے وقت خاص فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو کہ تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے۔ نیک لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور گناہ گاروں کے پاس عذاب کے۔ فرشتے روح کو جسم سے الگ کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اسے اگلے مرحلے میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی کہ مریض کو کلمہ طیبہ یاد دلاؤ۔ یہ کلمات انسان کے لیے آخری سہارا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان کلمات پر دنیا سے جائے تو حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، بعض لوگوں کی موت کا منظر نہایت عبرتناک ہوتا ہے۔ چہرے پر سختی، آنکھوں میں خوف اور زبان پر لعنتیں، جبکہ بعض کے چہرے نور سے بھرے ہوتے ہیں، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر مسکراہٹ۔ یہ مناظر ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جیسا جیتا ہے ویسا ہی مرتا ہے۔ روح کا نکلنا ایک عظیم الشان اور پرہیبت لمحہ ہو سکتا ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف دنیا سے رخصتی کا ہوتا ہے بلکہ آخرت کی نئی زندگی کی شروعات بھی ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ اللہ کی ملاقات کا دروازہ ہوتا ہے، اور بدکاروں کے لیے حساب اور عذاب کی ابتدا ہوتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے گر رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت رحم فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 راتیں اس انصاری کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہیں سنا، اور جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میری اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ ہی میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور 3 دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال کو تو دیکھ چکے ہو، ان کے سوا کوئی خاص پیچیدہ عمل تو نہیں ہے۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکے بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے اس دعا پر یقین رکھتے ہوئے دن میں ان الفاظ کو کہہ لیا اور اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کو کہا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی جانب چلتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کلمات کون سے ہیں۔ اگر ان کلمات کا ورد کر لیا جائے تو مرتے وقت روح نکل کر سیدھا جنت میں جاتی ہے۔ یہ کلمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کلمات پر ایمان رکھ کر اخلاص سے اور دل و زبان سے ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کلمات کی بدولت آپ کی روح کے لیے جنت واجب کر دے۔ ان کلمات کا ورد کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے بھائیوں اور بہنوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی تلاوت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स के कलिमात में आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। तो नाज़रीन, कलमा तैयबा को आपने कम से कम 33 मरतबा पढ़ना है, और कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपने कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस हालत में फ़ौत हुआ कि वो जानता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में दाखिल होगा। कलमा शहादत पढ़ने के बाद आपने सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, अगर कोई मोमिन दिल से यकीन रखते हुए इस सूरत को कसरत से पढ़ता रहा हो और मौत के वक्त भी ज़बान पर हो तो ये भी जन्नत का ज़रिया बन सकती है। तो आपने सूरतुल इखलास कम से कम 21 मरतबा पढ़नी है, और इसके बाद आखिर में अस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आखिर में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, और उसके बाद वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। यह अमल करने के बाद आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मसार होते हुए मुआफ़ी मांगनी है, और हुस्न ख़ात्मा के लिए दुआ करनी है, और अल्लाह ताला से ये कसरत से दुआ करनी है कि ए अल्लाह, मेरा आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना दे। तो नाज़रीन, आपने इन कलिमात को बताए गए तरीक़े और तरतीब से लाजमी पढ़ते रहना है। ये कलिमात इंसान की बख्शिश का ज़रिया बनते हैं, और जब इंसान को उसके गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाती है तो उसके लिए मौत की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और उसकी रूह निकल कर सीधा जन्नत में दाखिल हो जाती है। उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी जाती है। तो हम सब को चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारें, ताकि जब हमारी रूह निकले तो फ़रिश्ते हमें सलाम कहें, हमें खुशखबरी सुनाएं, और हम रब की रज़ा के साथ दुनिया से रुखसत हों और अपनी आखिरत संवारते हुए जन्नत के हक़दार बन सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेकी की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए, और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाई और बहनों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन से हम सब का बेड़ा पार हो जाए और हम सब की दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।